آپ کے علم میں اضافے کے لیے ایک بات اور بتا دے رہا ہوں، تقریر تو ختم ہو گئی بس، تب تک شیرینی بھی آ رہی ہے، ایک منٹ میں ایک بات بتا دیں۔ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی تھی میں اس نبی کی امت میں پیدا ہوں۔ آپ جانتے ہو کتنے نبیوں نے تمنا کی؟ 12 نبی یہ تمنا کر کے گئے، 12 کتنے؟ زور سے بولو 12 نبیوں نے آرزو کی مولا نبی نہ بناتا، آخری نبی کی امت میں پیدا کر دیتا۔ کیا بات ہے، اس امت کی شان کا عالم کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے؟ ہم نے پامال کر دیا، دین کا تماشا بنا کر کے ہمیں رکھ دیا، شریعت کی دھجیاں ہم نے بکھیر دی۔ خدا را بدل دو اپنی روش۔ 12 نبی یہ تمنا کرتے رہے اس نبی کی آخری نبی کی امت میں پیدا ہوتا، شرف کسی کو نہ ملا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تسلیم کو یہ شرف دیا کہ وہ آئیں گے، ان کو یہ شرف ملے گا، لیکن ہم نے کوئی دعا نہیں کی ہے، ہمیں بغیر دعا کے یہ شرف حاصل ہے کہ آخری نبی کی امت میں ہم پیدا ہوئے۔ یہ کیا بہت بڑی سعادت تھی ہمارے لیے، بڑی سعادت تھی نا، بڑی سعادت تھی، بولے زور سے بولو بڑی سعادت تھی نا۔ جب اتنی بڑی سعادت تھی تو اس بڑی سعادت پر تمہیں اپنی زندگی قربان کر دینی چاہیے تھی، ہونا تھا نا، ہونا تھا نا، زور سے بولو سارے، ہونا تھا نا۔ زندگی قربان نہ کرو، میرا دل کر رہا ہے کئی سارے ایسے لوگ ہیں، کوئی ایک آدمی کھڑے ہو کر کے یہ کہہ دے آج میں نبی کی سنت کو زندہ کروں گا، کوئی کہہ سکتا ہے کھڑے ہو کر؟ بتاؤ ذرا، بہت بڑی بات نہیں ہے؟ زندگی تو سارے قربان کر دیتے ہیں، کہا جائے چھری منگائی جائے بھی گردن کاٹی جائے تو سارے کٹوانے کو تیار ہیں، لیکن نبی کی سنت کو کوئی زندہ کرنے کو تیار ہے کہ ایک آدمی بھی کھڑے ہو کر کے کہہ دے میں مصطفیٰ جان کائنات کے نام پر آقا حسین کی محفل میں حسین اعظم کو گواہ بنا کر کے اعلان کرتا ہوں آج کے بعد کبھی داڑھی نہیں کٹاؤں گا، کوئی ایک بھی نہیں ملے گا حسینی ایسا؟ حسینی تو سارے ہی ہیں یار، سارے حسینی تو کوئی ایک بھی نہیں ملتا۔ آپ کی تو ہے ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں دے، اپنے فضل سے خوب برکتیں دے، ہے نا؟ یہ دیکھو مجمع شریف کی لاج رکھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن کوئی حسینی ایسا نہیں ہے جو یہ اعلان کر دیں۔ نظریں تو سب طرف ہے میری بھی، آپ بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن پکے حسینی ہیں یار، پکے ہیں نا تو ایک پکا کوئی بن بھی جائے۔ دیکھو ایک بات یاد رکھو، بات آ گئی تو میں کہہ دیتا ہوں، جب کل قبر میں جائیں گے نا تو قبر میں آقا کریم چہرہ پھیر لیں گے، جس کی چہرے پہ داڑھی نہیں ہوگی، موت کا کسی کی کوئی نہیں پتا، کوئی نہیں پتا۔ اور ایک بات اور سن لو، تم یہ جو چہروں پر اس سے چلاتے ہو نا، جو بلیڈ چلتا ہے تمہارے چہرے پر، تمہیں یہ لگتا ہے کہ صرف یہ چہرے پر چلتا ہے؟ تمہارے دماغ میں یہ بات رہتی ہے کہ صرف میرے چہرے پر چلا، داڑھی سے میرے جو ہے داڑھی سے بال جدا ہو گئے، بس بات ختم ہو گئی؟ نہیں، علماء کہتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ نبی کے دل پر چلتا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو چھلنی کیا جاتا ہے بلیڈ چلا کر کے، اور جب بلیڈ چلتا ہے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، نبیوں کے امام کو تکلیف دے کر کے سکون چاہتے ہو زندگی میں؟ امام الانبیاء کو درد دے کر کے چاہتے ہو سکون ملے گا؟ کبھی نہیں ملنا، کبھی نہیں ملنا۔ سکون چاہیے نا تو اس نبی کا دامن پکڑنا پڑے گا، اس نبی کے در پہ آنا پڑے گا۔ سکون چاہیے، اللہ مصطفیٰ جان کائنات کو تکلیف دے کر کے برداشت نہیں ہوتا، یہ داڑیاں کھٹا کر کے تکلیف دی جاتی، مصطفیٰ جان کائنات کا دل چھلنی چھلنی ہوتا ہے، نبی کو اذیت پہنچتی ہے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچے گی، قبر میں بھی آئیں گے لوگ، قبر میں آ کر کے علماء کہتے ہیں چہرہ پھیر لیں گے، اور چہرہ پھیر کر کے مصطفیٰ جان کائنات جب پہچاننے سے انکار کر دے، بتاؤ ٹھکانہ ہے کوئی ٹھکانہ ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر قبر میں پہچاننے سے انکار کر دیا، کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے آج وقت دیا ہے، موقع دیا ہے مولا نے، آج ہی اپنے چہرے پر نبی کی سنت کو سجا لیں۔ موت کا کسی کوئی نہیں پتا، آپ جا کر کے سو، رات میں موت آ جائے
کون جانتا ہے بھلا؟ کسی کو پتا ہے میں نہیں مروں گا؟ جا کر کے بستر پہ لیٹے صبح بیدار نہ ہو پائے؟ کوئی بعید نہیں ہے، اس لیے خدا را میں کہتا ہوں تم سے پھر نہیں کھڑے ہوتے تو مت ہو، لیکن اگر کھڑا کوئی ہو بھی جاتا نا، حسین اعظم گواہ ہوتے کہ اس نے توبہ کی ہے، اس کی توبہ پر میں گواہ ہوں۔ اگر تم نہیں بھی کھڑے ہوتے تو مت ہو، لیکن یاد رکھو مصطفیٰ جان کائنات کو تکلیف نہ دو، آقا کریم کو اذیت نہ دو۔ خدا را ہاتھ جوڑ کر کے گزارش کرتا ہوں میں، اپنے چہروں پر اس طرح نہ چلواؤ، اپنی داڑیاں نہ گھٹاؤ۔ تم یہاں داڑیاں گھٹاتے ہو، مدینے والے کو تکلیف ہوتی ہے، تمہارے چہروں پر پلیٹ چلتے ہیں، مدینے والے کا دل دکھتا